تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرم کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ اب چونکہ اس سیمینار اور اس کانفرنس کا تعلق علم سے ہے اور آپ ایک ایسے مقام پر آ کر بیٹھے ہیں جہاں دینی علم اور دنیاوی علم دونوں کی فکر کی جانی ہے، قوم کی تعمیر اور ملک کی تعمیر میں جو کردار نوجوان ادا کر سکتا ہے یہ کوئی اور نہیں ادا کر سکتا۔ آج ہم نے آپ کو بلایا ہے، آپ اپنے گھروں سے چل کر آئے ہیں، ہم یہ احساس آپ کے اندر بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں۔ بار بار بشوین دہن مشک و غلام، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی اثر۔ جب خوب کہا ہے شاعر نے کہ اگر 1000 مرتبہ بھی ہم اپنی زبان اور ہمارے منہ کو مشک اور گلاب سے دھو ڈالیں، مشک اور گلاب کی خوشبو سے 1000 مرتبہ بھی اگر ہم اپنی زبان اور منہ کو دھو ڈالیں اور پھر اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں، تب بھی کامل درجے کی بے ادبی ہے، یعنی کہ ان کے ادب کا کمال اور اس کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ سب درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یہ خلاصہ کائنات ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل عالم کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود ارشاد فرما رہے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو کل عالم کے لیے رحمت بنایا ہے، کہ نبی علیہ السلام کی ذات انسانیت کے لیے رحمت، نبی کی ذات تمام کائنات کے لیے باعث رحمت ہے۔ اللہ نے نبی پر قرآن اتارا اور قرآن یہ علم کا سرچشمہ ہے۔ آج ہم جس عنوان کے تحت جمع ہوئے ہیں وہ ہے تعلیم کی طاقت اور قوم اور ملک کی تعمیر میں نوجوانوں کا کردار ہے۔ ایک عظیم ترین عنوان ہے۔ آپ نے سنا ہوگا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ جس وقت قوم میلے میں گئی، آپ نے اپنے کلہاڑی سے بتوں کو توڑا اور بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑی رکھی۔ اس وقت جب یہ میلے سے لوٹے تو چرچا ہوا تو کسی نے ذکر حضرت ابراہیم کا ان الفاظ میں کیا جس کو قرآن نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا، فَتَيْ يُذْكَرْ يُقَالُ لَهُ ابراہیم۔ سنو سنو، ضرور یہ کام اس نوجوان کا ہے جسے لوگ ابراہیم کہتے ہیں۔ فتن عربی ڈکشنری آپ اٹھا کر دیکھیے، فتن نوجوان کو کہتے ہیں، جوان نہیں، نوجوان جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے۔ اس وقت سیدنا ابراہیم علیہ السلام توحید کا علم لے کر کھڑے ہوئے، آپ بالکل نوجوان تھے۔ سورہ کہف آپ پڑھتے ہیں جس میں اصحاب کہف کا ذکر ملتا ہے، تو اصحاب کہف کا ذکر جو قرآن نے کیا تو لفظ استعمال کیا فتیۃ، یہ فتن کی جمع ہے، اس کے معنی بھی نوجوان کے ہیں۔ وہاں تنہا ابراہیم حکومت سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو گئے، یہاں چند نوجوان جنہیں انگلی پر گنا جا سکتا ہے توحید کی بنیاد پر حکومت کے سامنے ڈٹ گئے۔ پتہ چلا کہ جوان جب
کے مستقبل کو بدل دیتا ہے۔ تو قوم کی تعمیر اور ملک کی تعمیر میں جو کردار نوجوان ادا کر سکتا ہے یہ کوئی اور نہیں ادا کر سکتا۔ آج ہم نے آپ کو بلایا ہے، آپ اپنے گھروں سے چل کر آئے ہیں، ہم یہ احساس آپ کے اندر بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ عقاب روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں، کہ ہماری قوم کا جوان یہ قسم پرسی، غربت، بیچارگی، مایوسی کی زندگی جینے کے لیے نہیں ہے، ان کا مستقبل روشن ہے۔ ہم آپ کو یہ یاد دلانے کے لیے پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ علم انسانیت کی سب سے پہلی ضرورت ہے، اس لیے سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں اتارا۔ علم آدم الاسماء کلہا، پہلے معلم اللہ ہے، پہلے متعلم انسانوں میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہے، یعنی سیکھنا اور سکھانا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان یہ وہ ذات ہے کہ علم القرآن، آپ نے تعلیم کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ذات کی طرف کی ہے۔ خود اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور علم دینی ہو یا دنیاوی ہو یہ انسان کی ضرورت ہے۔ اب چونکہ اس سیمینار اور اس کانفرنس کا تعلق علم سے ہے اور آپ ایک ایسے مقام پر آ کر بیٹھے ہیں جہاں دینی علم اور دنیاوی علم دونوں کی فکر کی جانی ہے، دونوں کے لیے مستقل نظام بنانا ہے، ہمارے قوم کے بچوں کے لیے، ہماری قوم کی بچیوں کے لیے اور ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مستقل فکر یہاں سے جنم لے گی کہ دینی علم اور دنیاوی علم۔ اس لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک دور خود اس ملک ہندوستان کے اندر انگریزوں کی آمد سے قبل کا تھا کہ اس وقت علم کو اس صورت میں جو آج ہمیں نظر آتا ہے تقسیم نہیں کیا گیا تھا۔ یہ انگریزوں کے آمد کے بعد انہوں نے ایک خاص سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ پلاننگ کی کہ اس ملک کے ایک خاص طبقے کو ناخواندہ کر دیا جائے، انہیں ان پڑھ اور بے علم بنا دیا جائے۔ اس لیے کچھ ایسے طریقے کار اور ایسی سازشیں رچی گئی کہ قوم جو ہے تو علم سے دور ہوتی چلی گئی۔ پھر اس وقت کی حالت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے ہمارے اکابرین علماء نظام نے دونوں جانب التفات کیا کہ ایک طرف تو دنیاوی تعلیم کا نظم ہو تاکہ دنیا کے جو علوم ہیں اسے حاصل کر کے دنیا تک کے اسلام کی، قرآن کی اور نبی کی صحیح تعلیم صحیح شکل کے اندر پہنچائی جا سکے۔ اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر ہوا، جو مشرکین قیدی بنائے گئے، جب ان کی رہائی کی بات آئی تو فدیہ لے کر انہیں رہا کرنا طے پایا، تو کچھ قیدی وہ بھی تھے جو فدیے میں کوئی مال نہیں دے سکتے تھے، تو اس وقت اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قیدی لکھنا پڑھنا جانتے ہیں وہ ہماری قوم کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، تو اب انہیں اس لکھنے پڑھنا سکھانے کی بدولت ہم آزاد کر دیں۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ جو کافرین اس وقت قیدی بنے تھے بدر میں، وہ جو لکھنا پڑھنا سکھا رہے تھے وہ کوئی قرآن اور حدیث کی تعلیم نہیں تھی، اس کا تعلق مطلق علم سے تھا جو کہ معاشرے کی مطلق ضرورت ہے۔
اسی طریقے پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ ہمارے بچے اور ہماری بچیاں جو اسکولوں اور کالجز کے اندر پڑھ رہی ہیں انہیں ایک دینی ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ علم میں تو آگے بڑھیں لیکن ساتھ میں ان کی دینی تربیت ہو، ساتھ میں وہ اپنے عقائد کی حفاظت کریں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی ارتداد سے محفوظ رہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ فکری ارتداد سے بھی بچیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں اور باتیں تو ہمارے مہمانان کرام آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ مجھے حکم تھا کہ آپ کے سامنے کچھ آمد کی غرض و غایت بیان کر دی جائے۔